السلام علیکم ویورز، اس وقت ہم موجود ہیں آستانہ عالیہ صادقیہ کوٹ مٹھن شریف۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا وسیع ایک انتہائی روحانی اور دین اسلام سے محبت کرنے والی شخصیت سے محروم ہو چکا ہے، تو اب ہمارا فرض بنتا تھا کہ آگے ان کا سلسلہ کون جاری رکھے گا اور کیسے جاری رکھے گا، اس کے بارے میں معلومات ہم بھی حاصل کریں اور آپ تک بھی ان کو پہنچائیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں سجادہ نشین آستانہ عالیہ صادقیہ کوٹ مٹھن شریف پیر سید عاشق رسول شاہ بخاری صحیح کے ساتھ، جو کہ اب محترم جامعہ فریدیہ کوٹ مٹھن شریف ہیں اور چیئرمین تحریک اتحاد اہل سنت پاکستان بھی ہیں اور سجادہ نشین بھی ہیں آستانہ عالیہ صادقیہ مٹھن کوٹ شریف کے۔ تو میں آپ کو ہماری ایک اور خوش قسمتی بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو سجادہ نشین ہیں آستانہ عالیہ صادقیہ کوٹ مٹھن شریف کے سید عاشق رسول شاہ بخاری صحیح MSc کیمسٹری بھی ہیں، کہ پہلی دفعہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ تعلیم کا معیار بھی پورا ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم نوجوانوں کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور دین کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسی چیزوں کی معلومات بھی ملیں گی جن کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے صحیح کی طرف۔ جو ہمارا مقصد ہے اس ولاگ کو کرنے کا، اس بارے میں صحیح آپ کی اجازت ہے؟ کیا میں شروع کر سکتا ہوں؟ بہت شکریہ، نوازش۔ اتنی بڑی ہستی ہم سے جدا ہوئی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، خاص طور پہ مٹھن کوٹ والے۔ انہوں نے ہمیشہ دین اسلام کی خدمت کی ہے اور 24 گھنٹے ان کا مقصد تھا دین اسلام کی خدمت۔ آپ نے بچپن سے لے کے اب تک ان کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا ہے۔ ہمیں سید صادق رسول شاہ صحیح کی زندگی کا کوئی خوبصورت پہلو جو آپ کی نظر سے گزرا ہو وہ ہمیں سنوائیں تاکہ ہم سب اس سے محظوظ ہو سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو میں میرے بھائی محترم عبید خان صاحب کا مشہور ہوں کہ اس جیسے کاملین درویش منش شخصیات ہیں ان کو بہت کم جو میڈیا پرسن ہے وہ آگے جو ہے دکھتے ہیں۔ آپ کا جہاں تک سوال ہے کہ میرے والد گرامی جو میرے مرشد کریم بھی تھے، ان کا سب سے اچھا پہلو کون تھا؟ ان کی جتنی بھی زندگی گزری ہے ان کا ہر سانس ایک اچھا پہلو تھا۔ سبحان اللہ۔ ان کی پوری زندگی کا کوئی ایک سانس بھی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بچپن سے لے کر لڑکپن ہو، جوانی ہو، ان کی والدہ ہو کر بھی ان کی عقیدت نہیں تھی۔ میرے والد کی والدہ ہماری دادی جو تھی، انہوں نے اپنی اولاد کو یعنی ان کی بہنوں کو خود اپنے اس بیٹے کا مرید کرایا، بیعت کروایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ والدہ درسگاہ کی وہ ٹیچر ہوتی ہے جو بچے کو سب سے پہلے سمجھتی ہے، اور اس کے بعد ان کے جو استاد محترم تھے حضرت مولانا مجید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بباغ دوہل فرمایا کرتے تھے کہ جب قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ کیا نامہ اعمال کیا لے کے آئے ہو، میں یہی کہوں گا کہ میں صادق رسول شاہ جیسی ہستی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یا اللہ، اس تہجد گزار نوجوان صالح کامل ولی جو میرا شاگرد ہے، ان کے شبانہ روز میرے سامنے ہیں، ان کے صدقے سے میری بخشش۔ اس کے بعد آپ کے جو اساتذہ تھے، پیر و مرشد تھے، یعنی کہ آپ کی پوری زندگی کا ہر پہلو دیکھیں تو شریعت رسول اللہ کی جھلک تھی۔ آپ کا اٹھنا سیرت رسول کی جھلک، آپ کا بیٹھنا سیرت رسول کی جھلک، آپ کا لباس سیرت رسول کی جھلک، آپ کا چہرہ سیرت رسول کی جھلک۔ آپ نے پوری زندگی قرآن و حدیث پڑھایا، آپ شیخ القرآن و حدیث کے ہزارہ علماء کے استاد ہیں، ہزارہ محدثین کے استاد ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا ہر لمحہ جو تھا، ہر لمحہ، ہر پہلو وہ ہمارے لیے قابل تحسین بھی تھا اور قابل تقلید بھی۔
ہم تو ان کے جانے کے بعد مطلب کہ ابھی تک سنبھل نہیں پا رہے، ہماری یہ حالت ہے۔ آپ تو بڑے بڑے بیٹے ہیں اور اللہ پاک نے اب آپ پہ سجادگی کی ذمہ داری ڈال دی ہے، تو آپ اپنے اندر ان کے جانے کے بعد کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں؟ یہ سوال کرتے ہوئے میں بھی تھوڑا سا اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پا رہا۔ جی میں ان کا ایک واقعہ آپ کو سنا محترم دورانی صاحب کہ میرے والد صاحب اللہ جو وہ تہجد گزار تھے، اوابین اور چاشت کو باقاعدہ سے پڑھتے، نماز کبھی بھی آپ نے اکیلے نہیں پڑھی، جماعت کے ساتھ، حتیٰ کہ وہ سفر میں بھی ساتھی ساتھ رکھتے تھے، اور یہ فرماتے تھے میں ساتھی اسی لیے سفر میں رکھ رہا ہوں تاکہ سفر میں بھی میری نماز جماعت کے ساتھ۔ ان کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک دفعہ میں ایک بہت بڑی گدی کے پاس گیا، ان کے سجادہ نشین کو ملا، وہ اپر پنجاب کی گدی، تو میں ان کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہا تھا، تو ان کا خلیفہ آیا، تو خلیفے نے عرض کیا کہ آپ کے کچھ مرید آئے ہیں اور کچھ نئے لوگ ہیں، آپ کے مرید ہونا چاہتے ہیں۔ پیر صاحب نے فرمایا جی رجسٹر لے آؤ، خلیفہ جا کے رجسٹر لے آیا، یہ اپر پنجاب کے ایک پیر صاحب کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے فرمایا پہلے ان کا نام لکھو جو میرے مرید ہونا چاہتے ہیں، ان کا پتہ لکھو، ان کا فون نمبر لکھو، ان کا علاقہ لکھو۔ اتنا بڑا رجسٹر تھا، وہ لکھا گیا۔ پھر انہوں نے بیعت کیا ان کو۔ تو جب میں گھر آیا 2 دن کے بعد، تو والد صاحب قبلہ وظائف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ کا معمول تھا جب وہ قرآن و وظائف پڑھتے تھے کسی سے بات نہیں کرتے، جب انہوں نے مکمل کر لیا تو میں نے پھر عرض کیا، میں نے کہا ابا جی قبلہ میں نے تو آج ایک نظارہ دیکھا ہے اپر پنجاب میں بہت بڑی گدی نشین کا۔ آپ نے فرمایا کیا؟ میں نے کہا جی وہ تو انہوں نے مرید بھی بعد میں کیا لوگوں کو، پہلے انہوں نے نام پتہ پیشہ لکھا۔ میرے والد صاحب کا چہرہ ایسے سب لال ہو گیا، ایسے آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، تو مجھے فرمانے لگے کہ آپ لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی تلاش کرنی ہے۔ اپنے آپ کو فقیر کہتے تھے کہ فقیر کے چاہنے والے آپ کی تلاش کریں گے، سبحان اللہ، آپ کو رجسٹروں کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت ہے، آپ صرف اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو تلاش کریں۔ حقیقت ہی ہے۔ باقی آپ جو فرما رہے ہیں کہ کیا محسوس کیا، محسوس کو تو میں بتا ہی نہیں سکتا، ہم اندر سے چور چور ہیں، ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہمارے اوپر کوئی آسمان ٹوٹ پڑا ہے، ہماری چھتیں گر گئی ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا ہمارا نظام کس طرح چل رہا تھا۔ وہ اللہ کے ولی تھے، جس طرح وہ سمندر سے بندہ کوئی لوٹا بھرتا ہے اور پھر وہ سمندر اپنے لیول برقرار کر دیتا ہے، اسی طرح ان کا نظام تھا، اللہ کے اس رحمت سے یہ نظام چلا رہے تھے۔ اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ہستی ایسی باکمال ہستی تھی، صاحب حضوری تھی، یہ وہ نظام اس طرح چلا رہی تھی، یہ دارالعلوم ہے، یہ مدرسہ ہے، جس میں طالب علم ہیں، 300-400 مسافر طلباء کی تعداد ہے، 7-8 اساتذہ کرام ہیں، معلمات ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا خاص کرم سے سلسلہ تھا۔ تو اب ہمارے کندھے تو بڑے کمزور ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی اپنے مرشد کامل روحانی تصرف پہ پورا یقین ہے کہ جس طرح وہ فرماتے تھے کہ فقیر کے چاہنے والے آپ کو تلاش کریں گے، تو آج میں وہی نظارہ دیکھ رہا ہوں، جس میں آپ کی شکل میں بھی دیکھیں نصیب لائے، یہ ان کامل ولی کی زبان کے لفظ ہیں کہ وہ آپ کی تلاش کریں۔ اب میں صحیح کے بارے میں تو کر چکا، اب میں آؤں گا آپ کی طرف۔ آپ کے اوپر صحیح کی دستار بھی آئی، آپ کو سجادگی بھی مل گئی صحیح۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہم لوگوں کو، ان کے مریدین کو اور دین اسلام کی خدمت کو کس سوچ اور کس طرز عمل پر جاری رکھیں گے؟ یہ ہمارے ویورز لازمی جاننا چاہیں گے اس سوال کو۔ جی رانی صاحب، بہت ہی آپ کا فرسٹ کوشچن بھی ہے اور یہ بڑا سینسٹیو کوشچن ہے۔ دیکھیں کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک غلام کو، غالب نبی معاذ کو بھیجا گورنر بنا کے، تو آپ نے پوچھا وہاں کس طرح حکومت کرو گی؟
انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیشہ آپ سے رہنمائی دے کر ہمیں سکھایا۔ تو میں بھی یہ چاہتا ہوں جس طرح میرے مرشد کامل کا طریقہ کار تھا، انشاءاللہ منوان وحید طریقہ کار چلے گا، جس طرح ان کا عملہ یہاں پہ تھا ہمارے دارالعلوم جامعہ فریدیہ میں، بالکل انہیں کو ہی رکھا جائے گا۔ جو کچھ آپ ان کو ہدیہ دیتے تھے، تنخواہیں دیتے تھے، وہی انشاءاللہ ان کو وقت پہ ملا کریں گی، اور اپنے مریدین کے ساتھ جو بھی ان کا رویہ تھا وہی ہوگا۔ جو ہمیں خوشی اور غمی میں بلائے گا، اپنی خوشی سے جو بلائے گا، جس طرح والد صاحب قبلہ کو بلاتے تھے، تو انشاءاللہ ہم اپنے والد صاحب کے روح کو راضی رکھنے کے لیے ہم ان کی خوشی اور غمی میں دلی خوشی سے شرکت کریں گے، لیکن رہنمائی ہمیشہ آپ کی مزار اقدس پہ جا کے عرض کریں گے کہ اے میرے بابا، اب تو آپ رسول اللہ کی کچہری میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ روحانی طور پر ہماری رہنمائی فرمائیے۔ اور جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی تلاش، اور میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، ہماری نیتیں بالکل صاف ہیں، نیتیں بالکل پاک ہیں۔ انشاءاللہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے اسی طرح میں اپنے مریدوں کی بھی گائیڈنس کروں گا، اور اپنی بھی اصلاح ہمیشہ کرتا رہوں گا، اور اپنے دوستوں کو بھی یہی کہوں گا کہ اگر کہیں مجھے دیکھیں کسی جگہ پہ کوئی کمی ہے تو مجھے ضرور میری اصلاح کریں۔ یہ آپ کی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ویورز، آپ نے دیکھا ہمارے وسیب میں جو بھی مطلب کہ تبدیلی یا جو بھی چیز آتی ہے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن یہ ولاگ بہت اہم ہے۔ میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ اس کو مکمل دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ اس محفل میں بہت زیادہ علمی اور دینی باتیں ہوئی ہیں، وہ میں آپ سب تک رکھنا چاہتا تھا۔ میرا یہ مقصد تھا جو مجھے مل گیا۔ ہمارے سجادہ نشین صاحب نے ہمیں ایک ایک بات کھول کر بیان کر دی، اور وہ باتیں میں چاہتا تھا کہ آپ تک بھی کھل کر پہنچیں۔ تو آپ کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ اس ولاگ کو جتنا زیادہ آپ شیئر کریں گے اتنا سمجھیں کہ آپ میری خواہش کو پورا کریں گے۔ اب میں آپ سب سے اجازت لوں گا اپنے اسی نعرے کے ساتھ، ہمارا وسیب زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد، والسلام۔ بہت شکریہ۔ ہمارے سجادہ نشین صاحب آستانہ عالیہ ساتکیہ کوٹ میٹھن شریف پیر سید عاشق رسول شاہ بخاری سئی ایک میسیج دینا چاہتے ہیں آپ سب کے نام، اس کو ذرا غور سے آپ لوگ سنیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے جتنے بھی سامعین و ناظرین مجھ فقیر کو اس وقت جو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، میں اپنے قبلہ والد گرامی شیخ القرآن والحدیث حضرت قبلہ صادق رسول شاہ صلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک میسیج آپ کو دینا چاہتا ہوں درانی صاحب کے اس یوٹیوب چینل کے تھرو۔ میرے والد صاحب قبلہ نے آخری ایام میں مجھے فرمایا کہ کوٹ مٹھن شریف کے اس مدرسہ جامعہ فریدیہ میں میرے ساتھ کوٹ مٹھن کے جو بزرگ تھے انہوں نے بھرپور ساتھ دیا تھا، اور یہ جو پودا دین کا لگایا ہے اس میں ہزاروں عالم پیدا ہوئے، ہزاروں حافظ پیدا ہوئے، اور انشاءاللہ قیامت تک پیدا ہوتے رہے انشاءاللہ۔ تو والد صاحب نے فرمایا جب ان کی اولادیں مجھے ملنے آتی تھی تو مجھے ان کی اجداد کی ان سے خوشبو آتی تھی، کیا بات! اور میں چہرہ ان کو دیکھنے کے لیے میرا دل بےتاب و بے چین ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے ایک میسیج مجھے دیا کہ میرا میسیج اب ان کی اولادوں کو تک پہنچا دینا، کوٹ مٹھن شریف کلیان شہر فرید کو بھی اور اپنے مریدین کو بھی، چاہے وہ پورے پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں۔ میں ان کو میسیج دے رہا ہوں مرشد کریم کا۔ انہوں نے فرمایا جس طرح میں فانی دنیا میں آپ کا منتظر رہتا تھا اور آپ کو مل کے، آپ کو دیکھ کے میرا دل خوش ہو جاتا تھا اور میرے دل سے دعائیں نکلتی تھیں، جب میں اس دنیا فانی سے چلا جاؤں، مزار میں ہوں گا، تب بھی میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ مجھے مزار میں بھی ضرور آ کے ملا کریں، تاکہ میں مزار میں بھی مجھے میرے روح کو تسکین پہنچے۔ یہ میرا میسیج تھا کہ آپ دوست قادیان شہر فرید، آپ بھی، اور ہمارے پیر بھائی آپ بھی، علماء، قرہ، عمائدین اور علاقے کے معززین سب میرے مرشد کا مزار میں وہ خود آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کا مزار اسی مدرسہ جامعہ فریدیہ میں ہے۔ آپ ضرور تشریف لائیں گے تو آپ کو فیوز و برکات
بہت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔ اب مجھے تو میرے خیال میں مزید بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور نہ مجھے کرنی چاہیے، بس آپ سے اجازت لیں گے۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔